السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے سبھی ذکروں میں سب سے افضل ذکر جانیں گے، ایک ایسا مزرف وظیفہ جس کی فضیلتیں اور برکتیں بے مثال ہے کہ اگر کوئی شخص اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے اور روزانہ کامل یقین کے ساتھ باکثرت پڑھتا رہے تو اس کی برکت سے اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی انشاءاللہ، اور اس عمل کی برکت سے آپ کے مال میں، رزق میں، کاروبار میں بے پناہ خیر و برکت ہوگی۔ آپ کے ہر مسائل حل ہو جائیں گے، چاہے وہ پھر شادی کا مسئلہ ہو، قرض کا مسئلہ ہو، یا کاروبار کا مسئلہ ہو، روزی روزگار کا مسئلہ ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، مصیبتیں ہو۔ تو ان تمام باتوں کے لیے یہ عمل انتہائی مفید ہے۔ اس وظیفے کو روزانہ اپنی زندگی میں شامل کر لو، پھر آپ اس عمل کی برکت دیکھے گا کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی قسمت چمک اٹھے گی، سوئے ہوئے مقدر جاگ اٹھیں گے، گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا، گھروں سے بے برکتی، رزق کی تنگی، غریبی، مفلسی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے من کی ہر نیک اور جائز مراد جلد پوری ہوگی، اور جو شخص اس وظیفے کو باوضو کثرت سے پڑھتا ہے، جو وظیفہ اس ویڈیو کے آخر میں بتایا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جو کہ آپ اس ویڈیو کے آخر میں جانیں گے۔ تو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم گھروں میں بے برکتی، رزق کی تنگی، غریبی، مفلسی کا کارن بھی جانیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ برتنوں اور گھر کے صحن کی صفائی، اس سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ تو یوں کھانے پینے کے بعد برتن کو چھوڑ دیں گے تو یہ ایک بے برکتی کا سبب ہے، اس لیے کھانے کے بعد برتنوں کو دھو کر انہیں ڈھک کر رکھا جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، کیونکہ انہیں گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا ناداری یعنی غربت، فقر و تنگدستی کا باعث یعنی سبب ہے، اور کھانا بچا دیا جائے اور ضائع کر دیا جائے تو بے برکتی ہے۔ ہر گناہ بے برکتی لائے گا، نحوست لائے گا، ذلت لائے گا، اور نیکی عزت لائے گی، برکت لائے گی۔ اگر پانی کھڑے کھڑے پیا جائے تو بے برکتی آتی ہے، پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، اور اسی طرح اگر کھڑے کھڑے کھانا کھایا جائے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہی ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ اگر دانتوں سے ناخن کو کاٹا جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہم نے جانا گھروں میں بے برکتی، غریبی، مفلسی آنے کے کارن۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں وہ ذکر جو اللہ کے سبھی ذکروں میں سب سے افضل ہے، اور وہ ذکر ہے کلمہ طیب۔ جیسا کہ آپ موبائل کی اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں، تو آپ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کریں، اور بہتر ہوگا کہ آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کریں، یعنی چاہے آپ فجر کے بعد کر لیں یا ظہر کے بعد کر لیں
یا اسی طرح عصر، مغرب یا عشاء کے بعد کر لے اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، پھر آپ اس عمل کی برکت دیکھے گا کہ اس کا ورد کرنے والے کو یہ نعمتیں، برکتیں حاصل ہوگی کہ موت کے بعد جنت ملنا۔ جو بھی شخص سچے دل سے کلمہ طیب کا ورد کرتا ہے اور اگر اس کلمے کو پڑھتے ہوئے اس کی موت آ جائے تو انشاءاللہ وہ سیدھے جنت میں داخل ہوگا، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ دوستو، ہر انسان چاہتا ہے اور اس کی خواہش اور اللہ سے یہ دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دونوں جہان، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ کلمہ طیب کو پڑھنے سے ہم دنیا کی تمام آفت اور مصیبت سے تو بچیں گے، ساتھ ہی ساتھ اس کلمے کا پڑھنا ہمیں آخرت میں بھی کامیابی دلائے گا اور دوزخ سے نجات۔ حدیث پاک میں ہے کہ ابو یعلا سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم کثرت سے کلمہ طیب پڑھا کرو اس سے پہلے اس کے اور تمہارے درمیان موت آ جائے اور تم اس سے محروم رہ جاؤ، اور جو موت کے وقت اس کلمے کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور اسی طرح جو شخص اس کلمے کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، نہ ہی اس شخص کو جہنم کی آگ چھو پائے گی۔ تو میرے عزیز، روزانہ نماز کی پابندی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کلمہ طیب کا ورد کریں، اس کی فضل و برکات سے اللہ تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کے ساتھ یہ مبارک اور مجرب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔